الدعاء هو العبادة، الدعاء مخ العبادة، الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جملہ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ قابل صد تکریم پیکر اخلاص و محبت، یادگار اسلاف، زینت سادات، فخر سادات، آل نبی، اولاد علی، پیر سید عطا اللہ شاہ صاحب گیلانی، زیب آستانہ عالیہ بنیاد شریف، آل نبی، اولاد علی، جگر گوشہ غوث الورا، پروردہ آغوش ولایت، زینت سادات، حضرت صاحبزادہ پیر سید غلام جیلانی شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ، اور برادران اسلام، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے، اللہ کریم ہمارے پیارے بھائی محترم المقام، عزت مآب، ہر دل عزیز شخصیت جناب ملک حافظ محمد ریاض صاحب، ان کے والد ذی وقار حاجی ملک شیر محمد صاحب مرحوم، اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ان کی قبر کو روضۃ من ریاض الجنہ فرمائے، عذاب قبر سے اللہ محفوظ فرمائے۔ برادران اسلام، والدین کے حقوق میں یہ بات شامل ہے کہ جب ماں باپ حیات ہوں، زندہ ہوں، تو ماں باپ کی خدمت کریں، ماں باپ کا احترام کریں، ماں باپ کے سامنے اونچا نہ بولیں، ماں باپ جب بات کر رہے ہوں تو ان کی بات کو کاٹے نہیں، عاجزی سے بات کریں، نرمی سے بات کریں، ان کے سامنے اف نہ کریں، ان کا کہنا مانیں، بیمار ہو جائیں ان کا علاج کریں، نصیحت فرمائیں، ان کی نصیحت کو قبول کریں اور اس پہ عمل کریں۔ اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 اشخاص ایسے ہیں جن کی دعا رد نہیں ہوتی۔ نمبر 1 فرمایا مظلوم کی دعا رد نہیں ہوتی، نمبر 2 فرمایا مسافر کی دعا رد نہیں ہوتی، نمبر 3 فرمایا والدین کی دعا اولاد کے حق میں رد نہیں ہوتی۔ دوسری حدیث، اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ ایو العمل احب الی اللہ، آپ یہ بتائیں کہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے محبوب ترین عمل کون سا ہے؟ اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا صلاۃ علی وقتہا، سب سے بہترین عمل یہ ہے وقت پہ نماز پڑھنا۔ عرض کیا یا رسول اللہ اس کے بعد کون سا اچھا عمل ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا۔ عرض کیا یا رسول اللہ اس کے بعد کون سا بہترین عمل ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا الجہاد و فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ دوران گفتگو تشریف لائے فخر سادات آل نبی اولاد علی پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب گیلانی دامت برکاتہ العالیہ۔ تیسری حدیث، اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں
ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں اور آپ سے اجازت طلب کرنے آیا ہوں کہ چلا جاؤں۔ اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا احی الوالدہ، اے میرے غلام یہ بتاؤ کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ جی ہاں میرے ماں باپ زندہ ہیں۔ قال نعم۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ففیہما فجاہد، فرمایا جاؤ ان کی خدمت کر، تیرا یہی جہاد ہے۔ چوتھی حدیث سنیں، اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیے گئے یا رسول اللہ جب ماں باپ دنیا سے چلے جائیں تو پھر کیا حق ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ علیہما، ان کا یہ حق ہے کہ ان کی نماز جنازہ ادا کرو۔ دنیا سے جانے کے بعد، رخصت ہونے کے بعد اولاد پر پہلا حق یہ لازم ہوتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کا جنازہ پڑھے۔ یہاں میں ان دوستوں سے گزارش کر کے اپنی گفتگو آگے بڑھاؤں گا کہ جن کو جنازہ نہیں آتا وہ رسماً شامل ہو جاتے ہیں، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے محلے کے امام سے آپ نماز جنازہ یاد کریں، اس میں کوئی شرم والی بات نہیں ہے۔ اس سے بڑا دھوکہ اور بد نصیبی کیا ہو سکتی ہے کہ ماں کا جنازہ پڑا ہو اور بندے کو جنازہ نہ آئے۔ اس سے بڑی بدبختی کیا ہو، بد نصیبی کیا ہو سکتی ہے کہ والد کا جنازہ سامنے پڑا ہو اور بیٹے کو جنازہ نہ آئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا حق یہ ہے کہ ان کا جنازہ پڑھو۔ از کے یا سنا اس کے بعد کیا حق ہے؟ فرمایا الاستغفار لہما، فرمایا کہ پھر حق یہ ہے کہ ان کے لیے بخشش کی دعا کرو۔ تو آج ہمارا موضوع بھی یہی ہے کہ دعا کی فضیلت، دعا کرنے کے فائدے، دعا کی اہمیت، دعا کی فضیلت۔ اللہ رب العزت نے اپنی بے مثال اور لاریب کلام قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ادعونی استجب لکم، فرمایا مجھ سے دعا مانگو، استجب لکم، میں تمہاری دعائیں قبول فرماتا ہوں۔ یہ قرآن پاک کی پہلی آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا مانگو، استجب لکم، میں تمہاری دعائیں قبول فرماتا ہوں۔ اب اللہ پاک نے اس پر یہ کرم کیا، مہربانی فرمائی، نماز کا ٹائم ہے، فجر کا وقت ہے، ظہر کا اپنا ٹائم ہے، عصر کا اپنا وقت ہے، اسی طرح حج اپنے وقت پہ ہے اور مخصوص اس کے مہینے ہیں، مخصوص ایام ہیں، روزہ ہے، صبح سے لے کر شام تک ہے، لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر۔ حج کے لیے ٹائم مقرر کیا، نماز کے لیے ٹائم مقرر کیا، لیکن میرے دوستو دعا کے لیے اللہ نے کوئی ٹائم مقرر نہیں فرمایا۔ اللہ نے فرمایا کہ صبح مانگو، دوپہر مانگو، ظہر کے وقت مانگو، عصر کے وقت مانگو، مغرب کے ٹائم مانگو، عشاء کے ٹائم مانگو، نماز سے پہلے مانگو، نماز کے بعد مانگو، آدھی رات کے وقت مانگو، تہجد کے وقت مانگو، مانگتے جاؤ گے میں جھولیاں بھرتا جاؤں گا۔ ادعونی استجب لکم، دعا مانگو میں دعائیں قبول کرتا ہوں۔ قرآن پاک کی دوسری آیت، اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب، میرے بندے میرے بارے آپ سے سوال کریں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں، یعنی میرے حبیب میرا پتہ میرے بارے میں میرے بندے آپ سے آ کے سوال کریں کہ رب کہاں ہے، تو فرمایا محبوب نے کہہ دے فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں ان کے قریب ہوں، میں ان کے قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ اللہ فرمایا کہ میں پکار کرنے والوں کی پکار اور دعا کرنے والوں کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب مجھ سے دعا مانگے، جب دعا مانگے میں ان کے قریب ہوں۔ باری تعالیٰ کتنا قریب ہے، فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ فرماتا ہے میں شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ دنیا والوں سے مانگنا ہو، صاحب ثروت سے مانگنا ہو، مال و دولت والے سے مانگنا ہو، کسی سیاسی سے آپ کا کام ہو، تو آپ کو ٹائم بھی دیکھنا پڑے گا، وقت بھی دیکھنا پڑے گا، موڈ بھی دیکھنا پڑے گا۔ قربان جاؤں اللہ پاک کی ذات پہ، اللہ پاک فرماتا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کے لیے اونگ بھی نہیں ہے، اللہ کے لیے نیند بھی نہیں ہے۔ فرمایا میں تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں، اونگ بھی نہیں، نیند بھی نہیں۔ فرمایا جب میرے بندے میری بارگاہ میں سوال کریں،
اللہ فرماتا ہے میں ان کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول بھی کرتا ہوں اور ان کی جھولیاں بھر بھی دیتا ہوں۔ قرآن پاک کی دوسری آیت، تیسری آیت، اب جو دعا سے تکبر کرے، یہ دعا نہ مانگے، گڑائے نہیں، اللہ کے حضور معافی نہ مانگے، دعا نہ مانگے، اللہ سے مانگے نہیں، تو قرآن پاک کی تیسری آیت ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، فرمایا بے شک وہ لوگ جو دعا سے تکبر کرتے ہیں، عبادت سے تکبر کرتے ہیں، ان قریب ہم انہیں جہنم میں داخل کر دیں گے۔ اب یہاں پہ لفظ ہے ان عبادتی، تو ذہن میں سوال آئے گا کہ یہاں پہ معنی کر دیا دعا کا، تو یا تو لفظ ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اللہ فرماتا ہے جو میری دعا سے تکبر کرے، عبادت سے تکبر کرے، تو یہاں عبادت کا ذکر ہے، تو عبادت سے آپ نے دعا کا معنی کیسے مراد لیا؟ اللہ کے محبوب کی حدیث ہے مشکات المصابیح میں، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں الدعاء هو العبادہ، میرے آقا فرماتے ہیں کہ دعا کرنا یہ عبادت ہے، اور یہ ابن ماجہ میں بھی حدیث موجود ہے، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں الدعاء هو العبادہ، دعا کرنا یہ عبادت ہے۔ تو قرآن پاک کی تیسری آیت سے پتہ چلا کہ جو دعا سے تکبر کرتے ہیں، عبادت سے تکبر کرتے ہیں، اللہ نے جہنم میں داخل کرے گا۔ تو ہمیں چاہیے اپنا رشتہ، اپنا تعلق اپنے رب سے مضبوط رکھیں، اولاد مانگنی ہو اللہ سے مانگے، رزق مانگنا ہو اللہ سے مانگے، حاجت مانگنی ہو اللہ سے مانگے، مشکل مانگنی ہو اللہ سے مانگے، شفا مانگنی ہو اللہ سے مانگے، صحت مانگنی ہو اللہ سے مانگے، جو دعا آپ نے مانگنی ہے اللہ سے مانگتے جاؤ گے، رب تمہاری جھولیاں بھرتا جائے گا۔ قرآن پاک کی تین آیت، قرآن پاک کی چوتھی آیت، قرآن پاک کی چوتھی آیت، توجہ سے سماعت فرمائے اللہ کا قرآن، چوتھی آیت ہے۔ ہم اہل ایمان کے لیے یا اکٹھے اس لیے ہوئے ہیں، ہم کلمہ پڑھیں گے، درود پاک پڑھیں گے، صدقہ خیرات کر کے ملک حاجی شیر محمد صاحب کے لیے بخشش کی دعا کریں گے۔ اب قرآن پاک ہے آپ کے سامنے، آیت نمبر 4۔ آج میں نے قرآن اور حدیث سے اس مضمون کو آپ کے سامنے رکھ کر فیصلہ آپ پہ چھوڑنا ہے، نتیجہ آپ پہ چھوڑنا ہے۔ قرآن پاک کی چوتھی آیت ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو بعد میں آتے ہیں، وہ لوگ جو بعد میں آتے ہیں، یقولون وہ کہتے ہیں، یعنی جو پہلے چلے گئے ان کے بعد آنے والی نسلیں، ان کی اولادیں، فرمایا والذین جاؤوا من بعدہم، وہ لوگ جو بعد میں آتے ہیں، یقولون وہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب ہماری مغفرت فرما، ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور ہمارے ان بھائیوں کی بخشش فرما جو ایمان کے ساتھ ہم سے پہلے جا چکے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ کو سامنے رکھیں، اللہ فرماتا ہے ایمان والوں کا طریقہ بھی یہی ہے، وہ اپنے لیے دعا مانگتے ہیں اور اپنے ایمان والے مسلمان بھائیوں کے لیے بخشش کی دعا مانگتے ہیں، یا اللہ ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے بھائیوں کو بھی بخش دے۔ قرآن پاک کی 4 آیت، قرآن پاک کی 5ویں آیت، آیت نمبر 5۔ اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں کہ جو سورج کو طلوع کرتے ہیں، 70,000 فیصد سورج کو طلوع کرتا ہے، پھر 70,000 فیصد سورج کو جا کے غروب کرتا ہے، اور کچھ فرشتے ماں کے پیٹ میں صورتیں بناتے ہیں، اور کچھ فرشتے ایسے ہیں جو قبر میں آ کے ہم سے سوالات اور سوالات کرتے ہیں، جوابات لیتے ہیں، جن کو کہتے ہیں منکر نکیر، اور کچھ فرشتے ہمارے کندھوں پہ ہیں، کرامن کاتبین، جو ہماری نیکیاں لکھتے ہیں، ہمارے گناہ لکھتے ہیں، اور کچھ فرشتے ایسے ہیں ان میں مشہور 4 ہیں، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل۔ حضرت جبرائیل اللہ کا پیغام لے کے آتے ہیں نبیوں کے بعد، حضرت میکائیل رزق تقسیم کرتے ہیں، حضرت اسرافیل سور پھونکنے پہ مقرر ہے، اللہ کا حکم ہوگا سور پھونک دو قیامت کو پا جائے گی، اور جناب حضرت اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے پہ مقرر ہے۔ اسی طرح 70,000 فرشتہ صبح میرے آقا کریم کی بارگاہ میں آتا ہے، اور 70,000 فرشتہ شام کو میرے آقا کریم کی پاک بارگاہ میں حاضری دیتا ہے۔ جو ایک بار آیا قیامت تک اس کی حاضری نہیں آئے گی۔ اب آیت نمبر 5 پر غور کریں، اللہ پاک فرماتا ہے الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا۔
اللہ فرماتے ہیں وہ اللہ کے فرشتے جو اللہ کے عرش کو اٹھاتے ہیں ومن حولہ اور جو اس کے آس پاس ہیں ومن حولہ جو اس کے ارد گرد ہیں یعنی عرش کے آس پاس ہیں جو سبحون بحمد ربہم وہ اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں یؤمنون بہ اللہ کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں ویستغفرون للذین آمنوا اللہ فرماتے ہیں وہ اللہ کے معصوم فرشتے مومنوں کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں مومنوں کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں تو یہ آیت نمبر 5 ہے پتہ یہ چلا ایمان والوں کے لیے دعا کرنا اہل ایمان کا طریقہ ہے ایمان والوں کے لیے دعا کرنا یہ اللہ کے پیارے فرشتوں کا طریقہ ہے اور آیت نمبر 6 اللہ کے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور ہر نمازی سنت میں نفل میں فرض میں وتر میں جب نماز ختم کرتا ہے تو یہ دعا مانگتا ہے یہ پارہ نمبر 13 سورۃ ابراہیم ہے آیت نمبر 6 ہے اللہ کے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے رب اجعل لی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اللہ پاک کی پاک بارگاہ میں اللہ کے پیارے نبی دعا مانگتے ہیں یا اللہ مجھے بھی نمازی بنا میری اولاد کو بھی نمازی بنا اور اپنے دربار میں یہ دعا قبول فرما ربنا اغفر لی یا اللہ مجھے بھی بخش دے اور میرے ماں باپ کو بھی بخش دے ترتیب دیکھیں ربنا اغفر لی مجھے بخش والدی اور میرے ماں باپ کو بخش دے وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اور یا اللہ دن قیامت کے سارے مسلمانوں کو بخش دے تو اپنے لیے دعا کرنا اور اپنے والدین کے لیے دعا کرنا اور اپنے اہل ایمان کے لیے دعا کرنا اللہ کا قرآن بتلا رہا ہے یہ اللہ کے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ آیت نمبر 7 حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قرآن میں موضوع کیا ہے آج دعا کی فضیلت دعا کے فائدے دعا کی اہمیت دعا کی افادیت دعا کے فائدے آیت نمبر 7 حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قرآن میں ہے رب اغفر لی یا رب مجھے بخش والدی اور میرے ماں باپ کو بخش ولمن دخل بیتی مومنا وللمؤمنین والمؤمنات یا اللہ جو میرے گھر میں داخل ہوا ایمان کے ساتھ اور مومنین اور مومنات یہ جمع ہے یا اللہ ان کی بخشش فرما تفسیر ابن کثیر میں یہ بات موجود ہے کہ یہ جو حضرت نوح علیہ السلام کی دعا ہے یا اللہ مجھے بخش اور تمام مومن مردوں کو بخش تمام مومن عورتوں کو بخش تفسیر ابن کثیر والے لکھتے ہیں کہ یہ دعا تمام مسلمان زندوں کو بھی شامل ہے اور یہ دعا تمام مسلمان مرنے والوں کو بھی شامل ہے آیت 7 آیت نمبر 8 حضرت آپ میں نے پہلے ابتدا میں عرض کیا رزق مانگنا ہے اللہ سے مانگو دعا مانگنی ہے اللہ سے مانگو حاجت مانگنی ہے اللہ سے مانگو معافی مانگنی ہے اللہ سے مانگو اور ایمان کی سلامتی مانگنی ہے اللہ سے مانگو شفا مانگنی ہے اللہ سے مانگو صحت مانگنی ہے اللہ سے مانگو شفا مانگنی ہے اللہ سے مانگو صحت مانگنی ہے اللہ سے مانگو اور دولت مانگنی ہے اللہ سے مانگو بادشاہی مانگنی ہے اللہ سے مانگو آیت نمبر 8 اللہ کا قرآن اللہ کا قرآن حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگنا یہ سنت انبیاء ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگتے ربی حب لی من الصالحین یا اللہ نیک بیٹا عطا فرما دعا مانگ رہے ہیں نیک بیٹا عطا فرما فبشرناہ بغلام حلیم اللہ فرماتے ہیں ہم نے حوصلے والے لڑکے کی انہیں خوشخبری سنا دی آیت نمبر 8 اور آیت نمبر 9 حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کی کفالت کر رہے تھے اور جب دور چلے گئے واپس آئے حضرت مریم کے پاس کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا ان کے پاس رزق پایا اس میں پھل پائے حضرت زکریا کی بڑی عمر زیادہ تھی پکی عمر میں تھے زیادہ عمر کے مالک تھے جب دیکھا بے بوس میں پھل رزق پایا باہر سے تالا لگا کے گیا تھی حیران ہو گیا یہ رزق کہاں سے آیا قال یا مریم انا لک ھذا حضرت زکریا نے کہا اے مریم انا لک ھذا یہ رزق کہاں سے آیا یہ پھل کہاں سے آئے یہ رزق کہاں سے آیا قالت هو من عند اللہ حضرت مریم نے کہا اللہ نے مجھے عطا کیا اللہ نے مجھے عطا کیے اسی جگہ پہ قرآن پاک گواہ ہے انہوں کا دعا زکریا ربا حضرت زکریا نے اسی جگہ پہ دعا مانگی باری تعالی میں تیری بارگاہ میں دعا مانگتا ہوں اگر حضرت مریم کو اس کفر لگے ہوئے کمرے کے اندر رزق اور بے بس میں پھل عطا فرما سکتا ہے مجھے اس پکی عمر میں تو اولاد بھی عطا فرما سکتا ہے یا اللہ اولاد عطا فرما انہوں کا دعا زکریا ربا فنادته الملائکہ فنادته الملائکہ اللہ کے فرشتوں نے ندا دی وہ قائم یصلی فی المحراب آپ حضرت زکریا کے بارے میں دعا مانگ رہے تھے ان اللہ یبشرک بیحییٰ اے عیسیٰ
اے حضرت زکریا تمہیں اللہ تعالیٰ حضرت یحییٰ کی خوشخبری سناتا ہے مصدقا بکلمۃ من اللہ، وہ اللہ کے کلمے کی تصدیق کریں گے، وہ سیدان سردار ہوں گے، وہ حصورا من الصالحین، اور فرمایا وہ عورتوں سے بچنے والے ہوں گے، فرمایا نیکوں میں سے ہوں گے۔ تو پتہ یہ چلو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنا، سوالات کرنا، حاجتیں پیش کرنا، یہ سنت انبیاء بھی ہے، سنت مصطفیٰ بھی ہے، سنت انبیاء بھی ہے، سنت ملائکہ بھی ہے، اور سنت مومنین بھی ہے، سنت صحابہ بھی ہے، سنت پیغمبر پاک بھی ہے، سنت اہل بیت اطہار بھی ہے۔ چونکہ وقت کے دامن میں اتنی وسعت نہیں، میں اور آیتیں بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، میرے ذہن میں اور بھی بہت ساری آیات کریمہ آ رہی ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے حدیث مبارکہ عرض کر کے اپنی بات کو اپنے موضوع کو ختم کرنے کے قریب لے جاتا ہوں۔ حدیث مبارکہ کیا ہے؟ دعا کے بارے میں۔ دعا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پکارنا، عبادت کرنا، سوال کرنا، مدد مانگنا، حاجت مانگنا۔ اور مفہوم اس کا کیا ہے، ترجمہ کیا ہے؟ سادے لفظوں میں کہہ دوں، اپنی عاجزی کا، اپنی انکساری کا اپنے رب کے حضور پیش کرنا، تضرع کرنا، آہستہ مانگنا، زبان سے مانگنا، ہندی میں مانگو، پشتو میں مانگو، عربی میں مانگو، پنجابی میں مانگو، جس زبان میں مانگو اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ لیکن یاد رکھو، گنگا ہو، دعا نہیں مانگتا، رب دل کی دھڑکنوں سے بھی واقف ہے، رب تمہارے دل کی دھڑکنوں سے بھی واقف ہے۔ اب حدیث مبارک کیا سنیے، پہلی حدیث حضرت پاک فرماتے ہیں دعا ہوگا عبادت، فرمایا میرا کلمہ پڑھنے والوں دعا عبادت ہے۔ دوسری حدیث سنیں، حضرت پاک فرماتے ہیں دعا مغل عبادت، فرمایا میرا کلمہ پڑھنے والوں دعا عبادت کا مغز ہے۔ نماز پڑھنا اللہ کی عبادت ہے، روزہ رکھنا اللہ کی عبادت ہے، حج کرنا اللہ کی عبادت ہے، اور کلمہ پڑھنا اللہ کی عبادت ہے، خانہ کعبہ دیکھنا اللہ کی عبادت ہے، صفا مروہ پہ دوڑنا اللہ کی عبادت ہے، یا کعبہ دیکھنا عبادت ہے، یا نماز پڑھنا اللہ کی عبادت ہے، یا قرآن پڑھنا اللہ کی عبادت ہے، یا روزہ رکھنا اللہ کی عبادت ہے، یا قرآن پاک کی زیارت کرنا اللہ کی عبادت ہے۔ وہاں میرے آقا فرماتے ہیں الدعاء مغل عبادت، فرمایا میرا کلمہ پڑھنے والوں دعا عبادت بھی ہے اور دعا عبادت کا مغز بھی ہے۔ دو حدیثیں اور تیسری حدیث سنیں، اور پہلی حدیث ہے الترغیب میں ترمذی میں، اور دوسری حدیث ہے یہ ترمذی میں اور مشکات المصابیح میں، اور آپ جو تیسری حدیث پیش کر رہا ہوں یہ حدیث ہے مسند ابو جعلہ میں۔ میرے آقا فرماتے ہیں دعا سلاح المومن و عماد الدین و نور السماوات والارض۔ آج بے یقینی کا دور ہے، اپنے رب سے اپنا تعلق مضبوط کرے، جب دعا مانگے اس یقین کے ساتھ کہ میں دعا مانگ رہا ہوں رب تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ فرماتی سے حدیث سنیں دعا سلاح المومن، حضرت فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا سلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے، و عماد الدین، دعا دین کا ستون ہے، و نور السماوات والارض، زمینوں کا بھی نور ہے آسمانوں کا بھی نور ہے۔ اور چوتھی حدیث سنیں، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں دعا مفتاح الرحمہ، فرمایا دعا رحمت کی چابی ہے۔ اور یہ چوتھی حدیث ہے۔ پانچویں حدیث سنیں، حضرت فرمایا لاجت القضاء الی الدعاء، فرمایا اللہ کی جو قضاء ہے اس کو بدلنے والی اگر کوئی چیز ہے تو فرمایا وہ دعا ہے۔ اللہ اکبر۔ چھٹی حدیث سنیں، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ اکبر۔ چھٹی حدیث پہ غور کریں، بڑی مزیدار حدیث ہے، لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں دعا سے بڑھ کر عزت والی چیز ہی کوئی نہیں، لیس شیء، نہیں ہے کوئی چیز اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ کی بارگاہ میں دعا سے بڑھ کر کوئی عزت والی چیز ہی نہیں۔ تو پتہ کیا چلا، دعائیں مانگو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، بار بار مانگو، ہر وقت مانگو، بار بار مانگو۔ چھ حدیث ہے، ساتویں حدیث سنیں۔ اچھا دنیا میں پتہ کیا ہوتا ہے، دنیا والوں سے مانگو نا تو ایک دفعہ دیں گے، دو دفعہ دیں گے، تین دفعہ دیں گے، چوتھی دفعہ پریشان ہوں گے، کہیں گے جی معذرت میرے تو اپنے حالات اچھے نہیں ہیں۔ لیکن حدیث سنیں، ساتویں حدیث حضرت باب فرماتے ہیں صلی اللہ من فضلہ فإن اللہ یحب ان یسأل، حضرت باب فرماتے ہیں اللہ سے مانگو، اللہ مانگنے والوں سے خوش ہوتا ہے، اللہ مانگنے والوں سے خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے، دعا کر رہا ہے، میری بارگاہ میں حاجات پیش کر رہا ہے، میری بارگاہ میں مناجات کر رہا ہے۔ صلی اللہ من فضلہ، اللہ سے مانگو، اللہ مانگنے والوں سے خوش ہوتا ہے۔ 8 آیتیں پڑھی تھی اور 7 حدیثیں ہوئی، 8ویں حدیث سنی۔ حضرت باب فرماتے ہیں من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، فرمایا جو اللہ سے نہ مانگے، جو اللہ سے نہ مانگے اللہ سے ناراض ہوتا ہے۔ اور 9ویں حدیث سنیں، اللہ اکبر، بڑی مزیدار حدیث ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں ان ربکم عزیز کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ ان یلقی ما صفرا، حضرت فرماتے ہیں تمہارا رب بڑا حیا والا ہے، بڑا سخی ہے، بڑا کریم ہے، تمہارا رب بڑا حیا والا ہے، بڑا سخی ہے، بڑا کریم ہے۔
यस्तही मिन अब्दिही। हज़ूर पाक फरमाते हैं अल्लाह अपने बंदे से हया फरमाता है। अल्लाह अपने बंदे से सारे बोली अल्लाह अपने बंदे से हया फरमाता है। बारी ताला किससे हया फरमाता है? फरमाया यस्तही मिन अब्दिही इज़ा रफ़ा यदैहि अय्यरदमा सिफरा। रा फरमाता है फरिश्तों मुझे हया दी है अपने बंदे से, इसने मेरी बारगाह में खाली हाथ उठाया, तुम गवाह हो जाओ मैंने इसकी दुआ को कबूल कर लिया और उसकी झोली को मैंने भर दिया। और ये हदीस मिशकातुल मसाबी में अल्लाह के महबूब करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, तवज्जो से हदीस सुनिएगा। मेरे आका फरमाते हैं अल मय्यतु फिल कब्र इला कल गरीकिल मुतहव्विस यंतज़िर दावतन तलाक़ु मिन अबिन औ उम्मिन औ अखिन औ सिद्दीक़िन फ़इज़ा लाइकतु काना हब्बा इलैहि मिन दुनिया व मा फ़ीहा। फरमाया जब कब्र में मय्यत पहुंचता है उसकी मिसाल ऐसे जैसे डूबने वाला। हज़रत फरमाते हैं यंतज़िर दावतन, तवज्जो करना बस 1-2 मिनट रह गए, अपने गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूँ हदीस मुबारक में। हज़रत फरमाते हैं यंतज़िर दावतन, वो मय्यत इंतजार करता है दुआ की, तलाक़ु मिन अबिन, अब्बा दुआ करे, और उम्मिन माँ दुआ करे, और अखिन भाई दुआ करे, और सिद्दीक़िन दोस्त दुआ करे। फ़इज़ा लाइकतु, फरमाया जब कब्र में दुआ पहुंचती है मय्यत दुनिया की किसी शय से इतना खुश नहीं होता जितना दुआ से खुश होता है। और हम जो हदीस पेश कर रहा हूँ किताब का नाम है शरह सुदूर, राइटर इमाम जलालुद्दीन सुयूती। मेरा आका फरमाते हैं उम्मती उम्मतुन मरहूमा तदखुलु फी कुबूरिहा फी दुनूबिहा व तखरुजु मिन कुबूरिहा ला ज़नूब अलैहा। मेरे आका फरमाते मेरी उम्मत मरहूमा है, कब्रों में गुनाहों के साथ दाखिल होगी, जब कब्रों से निकलेगी गुनाह नहीं। वाद करे के बारी ताला गुनाह किधर गए? हदीस में आता है अल्लाह पाक फरमाएगा मेरे बंदे मोमिन दुआ करते रहे, उनकी दुआ की वजह से तेरे सारे गुनाह मिटा दिए हैं और तेरे सारे गुनाह माफ कर दिए हैं। ये जो हम दुआ मांगते हैं इसका ये फायदा है। आखिरी हदीस, और आपसे ज़्यादा टाइम 1 मिनट रह गया और अपनी गुफ्तगू से बैठता हूँ, तवज्जो करें। आखिरी हदीस, ये जो हम सदका खैरात करते हैं, एक होता है सदका वाजिब, मन्नत मानी आपने उशर दिया, ज़कात दी, ये वाजिब है, ये ज़कात उशर मन्नत जो आपने मानी अल्लाह के लिए, इसका हकदार खालिस कौन लोग हैं? गरीब लोग हैं जिन पे ज़कात लगती है। एक लुक़मा भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, दोस्तों को भी नहीं खिला सकते। और एक होता है सदका नफली, वो गरीब अमीर सारे खा सकते हैं। अब ये जो सदका आज किया गया है हमारे भाई मलिक उमर रियाज साहब की तरफ से, ये सदका है और ये सदका नफली है। ये कहेंगे या अल्लाह जो सदका मैंने किया तेरे लिए, इसका सवाब मैंने अपने वालिद साहब को बख्शा। आप इस हदीस सुने, किताब का नाम ही सुने, रेफरेंस हवाला किताब का नाम है अबू दाऊद शरीफ और साहबी रसूल है हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़ूर की बारगाह में है, या रसूल अल्लाह मेरी माँ फौत हो गई, मैं अपनी माँ की तरफ से सदका करूँ तो मेरी माँ को फायदा होगा। तवज्जो करें, तवज्जो से हदीस सुने। अबू दाऊद साहिह में शामिल कुतुब में से एक किताब है अबू दाऊद शरीफ, उसमें हदीस मौजूद है। हज़रत साद कहते हैं या रसूल अल्लाह मेरी माँ फौत हो गई, माँ की तरफ से सदका करूँ फायदा होगा? अगर फायदा ना होता मेरे आका फरमाते ला कोई फायदा। मेरे आका ने फरमाया नाम, हाँ मेरे गुलाम फायदा होगा। उस साहबी ने अर्ज़ किया या रसूल अय्यु सदक़त अफ़ज़ल है, कौन सा सदका अफजल है? उस वक्त चूंकि पानी की कमी थी, मेरा आका फरमाया कान अलमा, पानी बेहतर है, पानी सदका कर सकते हैं, डिस्पेंसरी बनवा सकते हैं, रास्ता बनवा सकते हैं, और आप नल बनवा सकते हैं, मस्जिद बनवा सकते हैं, मदरसा बनवा सकते हैं, मस्जिद में कारपेट दे सकते हैं, गरीबों की मदद कर सकते हैं, अपने वालिदैन की सारे सवाब के, ये सारे काम से साहबी ने जाके कुआं खुदवाया हज़ूर की बारगाह में, या रसूल आप गवाह हो जाए वो जो मैंने कुआं खुदवाया है ना, आज ही ये इसके लफ्ज़ है आज ही ले उम्मे साहब, ये कुआं साद की माँ के नाम के लिए, मतलब क्या यार ये सदका तेरे लिए, इसका सवाब मैंने अपनी माँ हज़रत साद फरमाते हैं या अल्लाह इसका सवाब मैंने अपनी माँ को बख्शा। लफ्ज़ हदीस की आज ही उम्मे साद। अल्लाह ताला की माँ बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला मेरी और आपकी हाज़िरी कबूल फरमाए। वाखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ खैर फरमाएंगे। आपने जो भी कलाम शरीफ पढ़ी है और फिर एक मरतबा अरहम शरीफ और 3 मरतबा दुरूद पाक और 3 मरतबा सूरत इखलास पढ़ लें और इसका सवाब फिर तरीक़त राबर शरीयत फ़ख्र सादा ज़ीनत सादा आले नबी औलाद अली जनाब पीर सैयद इनायतुल्लाह शाह साहब गिलानी दामत बरकातुहु मदानी। आप शाह साहब